مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا تمہیں پہچان لیتا ہے چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ دو، جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے۔ جہاں دماغ کو صرف حدیں نظر آتی ہیں، محبت وہاں بھی چھپا ہوا راستہ دکھا دیتی ہے۔ یہ جان لو کہ ڈر ہوتا ہی نہیں، یہ تو بس تمہاری سوچ میں کہیں ہوتا ہے۔ خطرہ ایک حقیقت ہے اور ڈر ایک خیال۔ اچھا بولنے کے لیے پہلے اچھا سننا ضروری ہے۔ ہمدردی وہ زبان ہے جسے بہرے سن سکتے ہیں اور اندھے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بار آپ اپنے خود غرض نفس کو فتح کر لو، آپ کے تمام اندھیرے روشنیوں میں بدل جائیں گے۔ جس چیز کو تم غلطی سے خزانہ سمجھ رہے ہو، یعنی لذت دنیا کے خیال میں، تم حقیقی خزانے کو ہاتھ سے کھو رہے ہو۔ جو آواز آپ کو دروازہ بند ہونے کی لگتی ہے، ممکن ہے وہ دروازہ کھلنے کی ہو۔ جس دن تم خود کو دریافت کر لو گے تم کون ہو، اس دن تم ہر غم، پریشانی اور خوف سے آزاد ہو جاؤ گے۔ اے سردار، حلال لقمے سے حضوری پیدا ہوتی ہے اور تیرے پاک دل اور آنکھوں میں نور پیدا ہوتا ہے۔ جب مشکلات اور پریشانیاں دل میں ڈیرے ڈال دیں تو صبر سے کام لو، کیونکہ صبر کی کنجی ہی سے مسرتوں کے در کھلا کرتے ہیں۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہش تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ قرآن حکیم انبیاء علیہ السلام کے احوال پر مشتمل ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ دریائے معرفت کی مچھلیاں ہیں۔ محبوب بننا تو ہر کسی کے بس میں نہیں، لیکن عاشق بننا تو بہت آسان ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں اپنا محبوب بنایا تو تم اللہ کے عاشق بن کر زندگی کا لطف اٹھاؤ، کیونکہ شدید محبت کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر تمہیں اپنے ارد گرد اندھیرا دکھائی دے رہا ہے تو ایک بار، 2 بار دیکھو، ہو سکتا ہے تم خود ہی روشنی ہو۔ اللہ کا نور ولی اللہ میں ظاہر ہوتا ہے، تو اچھی طرح دیکھ لے، مگر شرط یہ ہے کہ تم صاحب دل ہو۔ یاسین و طٰہٰ کی زینت و زیبائش اور فضیلت آپ کی وجہ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی صاحب معراج ہیں، اور سورت سبحان الذی اسریٰ کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ یہ آسمان ادب ہی کی وجہ سے روشن ہے، اور فرشتے ادب ہی کے سبب معصوم اور پاک ہیں۔ عقل قبر سے آگے نہیں دیکھ سکتی، قبر سے آگے عشق کا قدم اٹھتا ہے، اور عشق ایک جست میں زمان و مکان والی کائنات سے آگے نکل جاتا ہے۔ سچا عاشق کبھی بھی جدوجہد سے خالی نہیں ہوتا، وہ خدا کے نور کے گرد بے چین اور مسلسل گھومتے رہتا ہے، اور خدا بھی ایک ایک کر کے پردے اٹھاتا جاتا ہے۔ اپنی بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دے کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ تیری داڑھی تیرے بعد پیدا ہوئی اور سفید ہو گئی، مگر تو ابھی تک کالے کا کالا ہی ہے۔ جو وسوسہ کا دوست ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کب دیکھ سکتا ہے؟ لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اس طرح روشن ہے جیسے ستاروں میں چاند۔ اگر بیکار پتھر ہے تو کسی صاحب علم کے پاس جا، گوہر بن جائے گا۔ موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے، مگر زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی صرف ہڈیاں اور گوشت ہے۔ رومی اس وقت تک مولائے روم نہ بنا جب تک وہ شمس تبریز کا غلام نہ ہو گیا۔ تو بھی نیک صحبت کو لازم پکڑ لے۔ اگر تو نہیں دیکھتا تو یہ دنیا تو معدوم نہیں ہے۔ اپنے نفس کی انگلی کو آنکھ پر سے ہٹا لے، پھر تو جو کچھ چاہتا ہے دیکھ۔ اپنی تکلیف میں گم نہ ہو جاؤ، جان لو کہ ایک دن آپ کا درد آپ کا علاج بن جائے گا۔ جاننے کا فن یہ جاننا ہے کہ کس چیز کو نظر انداز کرنا ہے۔ اپنے دل میں مٹھاس تلاش کرو، پھر تمہیں ہر دل میں میٹھا ملے گی۔ کبھی بھی کسی خوشی کے جانے پر غم نہ کرو جو ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے، کیونکہ یہ آپ کے پاس کسی اور شکل میں واپس آئے گی، یہ یقینی طور پر جان لیں۔ ایک موم بتی دوسری موم بتی کو روشن کرتے ہوئے کبھی اپنی روشنی نہیں کھوتی۔ جب کوئی آپ پر تنقید کرتا ہے یا آپ سے اختلاف کرتا ہے تو آپ کے دل میں نفرت کی ایک چھوٹی سی چیوٹی جنم لیتی ہے۔ اگر آپ اس چیوٹی کو ایک دم نہیں مارتے تو وہ سانپ بن سکتا ہے۔
जो चीज़ आपके पास नहीं आती इस पर गम ना करें। कुछ चीज़ें जो आप चाहते हैं नहीं आती, वो आफात को आने से रोकती है। जब मोहब्बत कबूल ना हो तो आगे बढ़ें, जब मोहब्बत की तारीफ ना की जाए तो चले जाओ। उम्मीद है कि वक्त इस शख्स को सिखाएगा कि हकीकी और सच्ची मोहब्बत क्या है। मेरे प्यारे दिल, कभी भी अपने आप को दूसरों से बेहतर मत समझो। उनके दुख दर्द को हमदर्दी के साथ सुनो। अगर तुम सुकून चाहते हो तो किसी के बारे में बुरे ख्यालात ना रखो। चिराग बनो, ये जिंदगी की कश्ती या सीढ़ी, किसी की रूह को ठीक करने में मदद करो। चीज़ों के सही और गलत होने के अलावा भी एक मैदान है, मैं आपसे वहाँ मिलूंगा। दरख्त की तरह बनो और मरे हुए पत्तों को गिरने दो। जब मैं किसी चीज़ के पीछे भागता हूँ तो मैं गम और परेशानियों का सामना करता हूँ। अगर मैं अपने सब्र की जगह पर बैठूं तो मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मेरे पास खुद आएगी, किसी दर्द के बगैर। तुम्हारी परेशानियां तुम्हारी बेअदबी और नाशुक्री से जुड़ी हुई हैं। आप परों के साथ पैदा हुए हैं, आप रेंगने के लिए नहीं हैं। आपके पास पंख हैं, उन्हें इस्तेमाल करना और उड़ना सीखें। रात की तरह बनो जो दूसरों के ऐब छुपाने के लिए होती है। सखावत के लिए बहते पानी की तरह बनो, गुस्से के लिए मौत की तरह बनो, हया के लिए ज़मीन की तरह बनो। जैसे तुम हो वैसे ही दूसरों के सामने ज़ाहिर हो। चिराग मुख्तलिफ है लेकिन रोशनी एक ही है। हमेशा याद रखें कि आप अपने यकीन से ज़्यादा बहादुर हैं और अपने तसव्वुर से 2 गुना खूबसूरत हैं। अगर आप सिर्फ पैसा चाहते हैं तो खरीदा और बेचा जाएगा। अगर आपको खाने का लालच है तो आप एक रोटी बन जाएंगे। ये एक हकीकत है, आप जिस चीज़ से प्यार करते हैं आप वही बन जाते हैं। कल चला गया और उसकी कहानी भी खत्म। आज हमें फिर से एक नई कहानी जीना है। बहुत सी खराबियां आप दूसरों में देखते हैं, क्या आपको अपनी फितरत इनमें झलकती है? अगर रोशनी आपके दिल में है तो आप अपने घर का रास्ता तलाश कर लेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, बस मुस्कुराते रहो और खुद को मोहब्बत में खो जाने दो। जो आपको तकलीफ देता है आपको बरकत देता है, अंधेरा आपकी शमा है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ में वही आलम गैब की खुशबू थी जिससे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नाबीना आंखें रोशन हो गई। यही आलम गैब की खुशबू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में महसूस हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। हर चीज़ जो आप देखते हैं उसकी जड़ें गैब की दुनिया में होती हैं। शक्लें बदल सकती हैं फिर भी जौहर वही रहता है। हर हैरत अंगेज नज़ारा गायब हो जाएगा, हर मीठा लफ्ज़ धुंधला जाएगा, लेकिन मायूस ना हो। वो जिस मंबा से आते हैं वो अब्दी बढ़ता शाखें निकलता नई जिंदगी और नई खुशी देता है। क्यों रोते हो? सरचश्मा तेरे अंदर है और ये सारी दुनिया उसी से फूट रही है।